وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ دیں یعنی بیوہ. اب کیا ہے؟ وصیۃ لأزواجہم، وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ سال بھر کے لیے گزارا کے واسطے وصیت کرنی چاہیے کہ ان کو گھر سے باہر کوئی نہ نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود ہی نکلنا چاہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، جو عورتیں اپنے حق میں دستور کے موافق کریں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی. میں مختصر اور جامع بات یہ کرتا ہوں. اس آیت کے حوالے سے مفسرین کی دو رائے. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ آیت، اس آیت کا حکم منسوخ ہے. قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں ان کی تلاوت تو ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہے کسی دوسری آیت کی وجہ سے، کسی دوسری آیت کی آنے کی وجہ سے. اس آیت کا حکم منسوخ ہے، بعض مفسرین نے کہا، بلکہ اکثر کی رائے یہی ہے. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر جب تک آیت عدت نہیں اتری تھی جس میں 4 مہینے 10 دن عدت کا تذکرہ. جب یہ نہیں اتری تھی تو ان بیواؤں کے لیے کیا تھا کہ وہ 1 سال تک اپنے خامندوں کے گھروں میں رکی رہے، اور دستور مکہ بھی یہی تھا. تو یہ حکم برقرار رہا. لیکن جب عدت آ گئی بیوہ عورت کی تو یہ آیت ہو گئی اس کا حکم منسوخ. دوسرا، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، یعنی کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک نہ نکالا جائے، ان کا خرچہ پانی کا بندوبست کیا جائے. یہ اب منسوخ ہے ان آیات کے ساتھ جہاں پر خامند کے مرنے کے بعد بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا گیا وراثت. پہلے وراثت کی جب حکم نہیں آیا تھا اس وقت یہ تھا کہ بیوہ کو 1 سال تک اس کا نان و نفقہ جو ہے اس کے اولیاء، اس کے جو وارثین ہیں مرنے والے کے، وہ پورا کریں. یہ منسوخ ہو گئی اس حوالے سے. اور جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا حکم برقرار ہے، وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ عورت کے لیے، بیوہ کے لیے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو ورثاء ہیں مرنے والے کے، جو اس کے گھر والے ہیں، کوئی بھائی چچا وغیرہ، وہ اگر اس کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا کہیں دوسری جگہ تو وہ اس کو 1 سال تک اس کے حقوق کی رعایت کریں. یہ اس پر نیکی اور احسان ہے. تو اس طرح سے پہلی آیت کا حکم بھی برقرار رہا جہاں پہ عدت کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن، اور وراثت کا حکم بھی باقی رہا، اور اس پر نیکی اور احسان اضافی طور پہ کر دیا گیا 1 سال کا، تاکہ اگر کوئی اس کا دوسری شادی کا بندوبست ہو جائے یا اس کا کوئی اور گزارا کوئی طے ہو جائے تو پھر وہ چلی جائے. اور پھر اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اگر وہ عدت گزارنے کے بعد فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اگر وہ عدت گزارنے کے بعد سال پورا نہیں بھی کرتی وہ اس کی مرضی ہے، اچھے طریقے سے اگر اس کا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے چلی جائے، اس پر مرنے والے پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. یہ ہے اس آیت مبارکہ 240 کا حکم. اگلی آیت میں دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے ساتھ بھی دستور کے موافق خرچ کر دینا، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پہ یہ لازم ہے. مہر تو دینا ہی ہے ایسی طلاق یافتہ عورت کو جس کا مہر مقرر ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے، اس کو پورا مہر دیا جائے. اور ایسی طلاق یافتہ عورت جس کا مہر مقرر ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کو کتنا مہر دینا ہے؟ آدھا. اور ایسی عورت کہ جس کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، اس کا ذکر ہم نے پچھلے درس کیا تھا کہ اس کا مہر کیا ہے. اس کو اچھے کوئی 1 2 3 جوڑا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، کیونکہ اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں تھا اور ساتھ میں رخصتی بھی نہیں ہوئی. اب چوتھی صورت، یہ اب صورتیں تھوڑی سی آپ کو کنفیوز نہ کر دے. چوتھی صورت کیا ہے؟ ایسی طلاق یافتہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں تھا لیکن رخصتی ہو گئی.
طلاق ہو گئی پھر رخصتی ہوگی لیکن حق مہر مقرر نہیں، اب اس کا مہر مثلی ہوگا، اور مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے خاندان کی عورتوں میں جتنا حق مہر دستور کے مطابق چلتا ہے۔ آگے اللہ نے ساری بات ہی ختم کر دی، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پہ یہ لازم ہے جو معاملہ بھی کریں، لڑائی بھی کریں تو سلیقے سے کریں، جدائی بھی اختیار کریں تو سلیقے کے ساتھ کریں۔ اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ان کی ذمہ داری ہے ہر معاملے میں، اصول ضابطہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ہم اصول ضابطے سے بڑھ کر جب کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا